अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। अदाकारा हुमैरा असगर, इनकी पुरस्रार मौत मुअम्मा बन चुकी है। बहुत से सवालात आवाम के दिल में, देखने वालों के दिल में हैं। वो पूछना चाहते हैं, वो जवाब लेना चाहते हैं। मौत से मुतल्लिक वैसे तो बेशुमार तफसीलात सामने रखी गईं और वो तमाम की तमाम तफसीलात बहुत अजीबो गरीब हैं, जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। लेकिन मैं आपको सिर्फ हकीकत और तफसीलात नहीं बताऊंगी, मैं बात करूंगी फैक्ट्स एंड फिगर्स पर। और फिर उसके बाद जब आप डेट वाइज चेक करेंगे तो आप बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगे, यकीन आ जाएगा आपको। एसएसपी साउथ महजूर अली, उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है। कहते हैं कि डॉक्टर से मेरी बात हुई है अदाकारा के मुतल्लिक। डॉक्टर्स का ये कहना है कि हुमैरा की लाश 1 माह पुरानी नहीं है, बल्कि ये लाश 6 से 8 माह पुरानी है। कल से हम तमाम टीवी चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर यही खबर देखते रहे कि ये लाश 1 माह पुरानी है, मगर ऐसा नहीं है। वो खबर गलत थी, उसकी तस्दीक हुई कि ये लाश 6 से 8 माह पुरानी है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये मौत दिसंबर में हुई या अक्टूबर में हुई। पुलिस ने डॉक्टर से पूछा कि इतने यकीन से आप मौत का मंथ कैसे बता रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी आना बाकी है, ये कहना है पुलिस का। तो फिर आप कैसे एग्जैक्टली दिसंबर और अक्टूबर बताते हैं? तो डॉक्टर ने कहा कि इंसानी जिस्म के कुछ एज़ा ऐसे होते हैं जो मौत के बाद भी 6 से 8 माह तक डीकंपोज नहीं होते, यानी गल से सड़ते नहीं हैं, कायम रहते हैं। जैसे कि घुटने के जॉइंट्स। अब फॉर एग्जाम्पल एक शख्स की डेथ हो गई, अब उसकी लाश है, किसी भी रीजन की वजह से वो दफनाई नहीं है, वो कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। तो 6 से 8 माह के बाद भी अगर उसके घुटनों के जॉइंट्स को चेक किया जाएगा तो वो कायम होंगे, वो डीकंपोज नहीं हुए होंगे, ये कहना है डॉक्टर्स का। अब अदाकारा हुमैरा असगर के घुटने के जॉइंट्स यानी ये पार्ट जो बॉडी का है वो भी डीकंपोज हो चुके हैं, तो फिर यकीनन ये मौत 6 से 8 माह पुरानी है। तब डेथ हुई, पड़ी रही लाश, पता नहीं चल सका किसी को। एक चीज तो क्लियर हुई कि ये 1 माह पुरानी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि पुलिस को हुमैरा असगर के फ्लैट से और उस कमरे से जहां से लाश मिली, उसके घर के फ्रिज से क्या कुछ मिला, उसकी क्या डिटेल्स है। पुलिस का ये कहना है कि इसके कमरे से और इसके फ्रिज से जो भी तमाम चीजें खाने पीने की प्रोडक्ट्स थी मुख्तलिफ मिली, उनकी हमने डेट्स चेक की हैं, जिसमें जूस है, जिसमें जैम है, जिसमें बटर है, जिसमें मिल्क पैक्स हैं, जिसमें बेकरी आइटम्स हैं और मिठाई भी है। इन सब की जब हमने एक्सपायरी डेट को चेक किया तो तमाम की तमाम एक्सपायरी डेट 2024 की ऊपर लिखी हुई थी, यानी कि मेंशन थी। एक सिंगल आइटम भी घर के अंदर ऐसी नहीं थी जिस पर लिखा हो जी एक्सपायरी डेट 2025 है। ये भी काफी है डेथ का अंदाजा लगाने के लिए। अब मैं आती हूँ घर के बिजली के बिल के हवाले से। तो के इलेक्ट्रिक ने बिल अदा ना करने पर अक्टूबर 2024 में इसके अपार्टमेंट का मीटर काट दिया था, यानी इनके अपार्टमेंट पर 8 माह से बिजली नहीं थी। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, गर्मी की शिद्दत और फिर कराची का मौसम, वहां पर आप बगैर बिजली के नहीं रह सकते, बगैर पंखे के नहीं रह सकते। तो जनाब फिर ये कैसे सर्वाइवल कर रही थी? अब ये तमाम वो शहादतें हैं जिससे आइडिया लगाया जा रहा है और बताया जा रहा है। अगली शहादत मोबाइल फोन। हुमैरा असगर का जो मोबाइल फोन है उसके डाटा को बड़ी तफसील से चेक किया गया है और बताया गया है कि लास्ट मैसेज और लास्ट कॉल भी अक्टूबर 2024 में की गई है। अब जितना भी कोई मसरूफ हो, जितना भी कोई फैमिली से कट ऑफ हो, डिवाइस मोबाइल एक ऐसी चीज है कि अगर आप माँ बाप, वालिदैन, बहन भाइयों से बात नहीं कर रहे ना, तो फिर आप अपने कुलीग से जरूर करते हैं। आप वहां नहीं कर रहे हैं तो आप किसी दोस्त से जरूर करते हैं। कॉल नहीं करते हैं तो आप मैसेज करते हैं, मैसेज नहीं करते हैं तो आप फेसबुक खोल लेते हैं, फेसबुक नहीं खोलते हैं आप स्टेटस चेक करने लग जाते हैं। एक्टिविटी कोई ना कोई उस डिवाइस पर, मोबाइल पर होती है, तो वो नहीं हुई 2024 के बाद। अगली शहादत, फूड डिलीवरी। हम लोग अपने घरों में ऑनलाइन पिज्जा चीजें मंगा लेते हैं, तो फूड डिलीवरी के लिए जो लास्ट राइड अदाकारा हुमैरा असगर ने करवाई थी वो भी जनाब अक्टूबर 2024 की थी। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताऊंगी, तो ये सारी शहादतें डेट्स के साथ मैं आपको बता रही हूँ। पुलिस का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है हमें कि ये मौत छुरी से की गई, गला काटा, ये मौत जहर खिलाया गया है, ये मौत गला दबाकर हुई है, ये मौत ओवरडोज ली है ड्रग्स की, ये मौत किस अंदाज में, किस तरीके से हुई है,
یہ بات ثابت کرے گی پوسٹ مارٹم رپورٹ, اور حتمی رائے بھی وہ ہوگی اور تصدیقی رپورٹ بھی وہی ہوگی. پولیس نے 8 جولائی کو جب اس لاش کو دیکھا تو فرسٹ ٹائم پہلی کال جو تھی وہ اس کے حقیقی بھائی کو ملائی گئی تھی, اور کہا یہ گیا تھا کہ آپ کی بہن کی موت واقع ہو گئی ہے. تو سگے بھائی نے جواب یہ دیا تھا کہ میری وہ بہن نہیں ہے. آپ یہ اطلاع حمیرہ اصغر کے والد صاحب کو دیجئے, مجھے نہیں. پولیس نے حمیرہ اصغر کے والد, ان کا کانٹیکٹ نمبر حاصل کیا اور ان کو نیکسٹ کال ملائی. جب ان کو کال ملائی تو یہی باتیں والد کو بتائیں کہ آپ کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو آپ لوگ پہنچے, ہمارا کام تھا آپ کو اطلاع دینا. جواب کیا دیا والد نے؟ مجھے بہت دکھ ہوا سن کر, یہ جواب سن کر مجھے بہت دکھ ہوا. کہتے ہیں ہمارا جینا مرنا حمیرہ سے 2 سال پہلے ختم ہو چکا. ہمارا تو فون پر, کال پر بھی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے. ہمیں حمیرہ اصغر کی لاش کا کوئی انتظار نہیں, نہ ہم نے وصول کرنی ہے. آپ اسے لوارث لاش سمجھ کر دفنا دیجئے. اور پھر اس کے بعد فون بند کر دیا. ایسا کیوں کہا؟ اس کے پیچھے کی ساری بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اتنا جھگڑا, اتنی نفرت سگی بیٹی سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اس طرف میں آنے لگی ہوں. حمیرہ اصغر اداکارہ, یہ کل 4 بہن بھائی ہیں, 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں. والد صاحب جو ہیں اصغر صاحب, اور پھر دونوں بھائی ڈاکٹرز ہیں, یعنی ہم یہ کہیں گے کہ ان کے گھر میں 3 ڈاکٹرز ہیں. لاہور کے علاقہ گرین ٹاؤن میں یہ رہتے ہیں. اب 2018 میں اداکارہ حمیرہ اصغر باپ اور بھائی سے یہ کہتی ہے کہ مجھے ایک بہت بڑی ماڈل بننا ہے, مجھے ایک بہت بڑی اداکارہ بننا ہے جس کا نام سب جانتے ہوں, اور اس کام کے لیے مجھے کراچی جانا پڑے گا. جس پر باپ اور بھائی نے صاف کرارا جواب دیا اور انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا, تمہیں بننا ہے تو ڈاکٹر بنو, تمہیں بننا ہے تو اتنے سارے شعبے ہیں, کوئی اور شعبہ اختیار کرو اور اس میں اپنا نام بناؤ, اس میں ترقی کرو. ایکٹنگ, ٹی وی, یہ ہمیں وارا نہیں کھاتا, نہ تم نے یہ کرنا ہے, ہم سب خلاف ہیں. اس نے ضد لگا لی کہ نہیں, جانا ہے تو جانا ہے, کرنا ہے تو کرنا ہے. اس کو جنون سوار تھا. اب پورے گھر میں ایک اکیلی اس کی ماں اس کو سپورٹ کر رہی تھی, باقی اس کے دونوں بھائی, والد, سب کے سب اس بات پر شدید نالاں تھے. بحث ہوئی, جھگڑا ہوا گھر میں, اور اس جھگڑے کے اینڈ پر اداکارہ حمیرہ اصغر کراچی آ گئیں جھگڑ کر اپنے والد سے, اور آ کر ماڈلنگ اور اداکاری کے لیے مختلف جگہوں پر جانا شروع کیا. بیچ میں کچھ عرصے کے بعد والد صاحب جو ہیں, جو ان کے دل میں نفرت کا پودا تھا, وہ تھوڑا سا مرجھایا, برف پگھلی, لیکن زیادہ دیر نہ چلی. خاندان والے بھی چونکہ اس شعبے کے خلاف تھے, کیونکہ ان کی فیملی میں دور دور کوئی ٹی وی سے ریلیٹڈ بندہ ہی نہیں تھا, اداکاری, ماڈلنگ تھا ہی نہیں, تو وہ بھی اکثر اوقات والد کو اور اس کے بھائیوں کو کہیں نہ کہیں ٹونٹ کرتے تھے, سنا دیتے تھے, جس پر فیملی والے بہت پریشر لیتے تھے. اور جب اس مرتبہ ایسا ہوا تو پھر سے ایک مرتبہ والد, جو کافی عرصے کے بعد صلح کی طرف آ چکے تھے آلموسٹ, وہ پھر سے بدزن ہو گئے. حمیرہ اصغر سے 2023 میں کال کر کے یہ کہا کہ بی بی, آج سے ہم ٹوٹلی ایک دوسرے سے کٹ آف ہے, ہمارا تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم مر بھی جائیں گے تو یہاں پر ہماری شکل دیکھنے, چہرہ دیکھنے مت آنا, اور تم اگر مری تو ہم بھی نہیں آئیں گے. 2023 سے 2024 تک آپس میں بھائی اور باپ سے کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہیں رہا, جبکہ والدہ سے چھپ چھپا کر کبھی کبھار بات ہو جایا کرتی تھی کال پر. اب جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق اکتوبر 2024 کے بعد بھی یہ رابطہ کانٹیکٹ نہیں ہوا. کل 9 جولائی کو لاہور سے ایک شخص کال کرتا ہے گزری پولیس اسٹیشن, اور کال کر کے کہتا ہے اداکارہ حمیرہ اصغر کا بڑا بہنوئی ہوں. اس کے والد اور بھائی نے صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم لاش کو نہیں لینا چاہتے, لیکن میں کراچی آؤں گا اور آپ سے لاش وصول کروں گا. جس پر پولیس نے یہ کہا کہ آپ آنا چاہتے ہیں آپ آئیے, لیکن ہم لاش آپ کے حوالے نہیں کر سکتے. اب قانونی طور پر نارمل روٹین میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے, اس کی لاش کو جب سپرد کرنا ہوتا ہے تو وہ کسی بہنوئی کو, داماد کو نہیں دی جاتی. لاش کی سپرداری خون کے رشتے کو کی جاتی ہے, اس میں آپ کا باپ, ماں, بھائی اور بہنیں ہوتے ہیں. اس کیس میں پولیس نے یہی کہا کہ ہم لاش صرف خون کے رشتے کو دے سکتے ہیں, آپ کو آنا ہی ہے تو آپ ان کی سگی بہن جو کہ آپ کی بیوی ہے اس کو ساتھ لے آئیں, ہم قانون کے مطابق لاش کو آپ کے سپورٹ کر سکتے ہیں. بھائی کو لے آئیں,
والدہ کو لے آئیں, باپ کو لے آئیں. ٹھیک ہے, میں کل ضرور آؤں گا اور اپنے ساتھ خون کا رشتہ بھی لے کر آؤں گا. جو بھی آئے گا آپ کو یاد رہے کہ پولیس اس کا ڈی این اے سیمپل ضرور لے گی. اب ڈی این اے سیمپل ڈیفینیٹلی خون کے رشتے کا لے گئی, بہنوئی کو تو نہیں لے سکتی. ڈی این اے سیمپل لے گی اور پھر اس ڈی این اے سیمپل کو رکھا جائے گا. پھر جناب حمیرہ اصغر کا ڈی این اے سیمپل کلیکٹ کر کے ان دونوں کو فورینسک بھجوایا جائے گا اور میچ کروایا جائے گا کہ کیا واقعی حمیرہ اصغر ان کی بہن بیٹی جو بھی ہے, جو رشتہ آئے گا ظاہر ہے اس کے ساتھ میچ کریں گے. تو یہ چیز تو کلیئر ہو جائے گی کہ یہ حمیرہ اصغر ہی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس ٹائم لاش جو ہے وہ چیپا کے سرد خانے میں محفوظ کی گئی ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی خونی رشتے والا آئے تو ہم اس کے سپورٹ کریں. اگر فرض کے طور پہ کوئی خونی رشتہ بہنوئی کے ساتھ نہیں آتا تو ہم بہنوئی کو لاش ہرگز نہیں دیں گے اور پھر چیپا والے اس لاش کو لوارث لاش جان کر غسل دیں گے اور کفن دفن کریں گے. یہاں تک کیس ابھی کھڑا ہوا ہے. اب میں جناب اپنی ذاتی رائے اور کچھ ذاتی چیزیں ہیں جو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کیس کا حصہ بننا چاہیے تاکہ کیس جو ہے وہ کلیئر ہو سکے. یہ معاملہ کوئی اتنا سادہ معاملہ نظر نہیں آتا. کل ہوتا ہے, پھینک دیا جاتا ہے, نہر میں بہاتے ہیں, کوڑے پہ پھینکتے ہیں. گھر کے اندر ہی بہت سے پروگرامز میں خود موقع پر گئی ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ گھر کے اندر کھڈا کھودا, بیچ میں لاش پھینکی, اوپر مٹی ڈالی, چٹائی بچھائی, چارپائی ڈالی, چلو دی اللہ خیر صلی اللہ. ایک کی بات نہیں ہے, بے شمار ایسے کیسز ہیں. لیکن یہ معاملہ ان سے بھی سنگین نظر آتا ہے. کیسے؟ جب کوئی مرتا ہے نا, چاہے وہ 2 دن کا بچہ ہے یا چاہے وہ 70 سال کا بابا ہے یا وہ 80 سال کی مائی ہے یا وہ 25 سال کی لڑکی ہے, جو قاتل ہوتا ہے اس کی حد الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کو چھپا دوں, اس کے لیے مجھے ایک اور قتل کرنا پڑے, میں وہ بھی کروں گا لیکن یہ چھپ جائے. پھر اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے, گھر کے اندر کھڈے کھودتا ہے, جنگلوں میں جاتا ہے, کوڑے میں جاتا ہے, پانی میں جاتا ہے, گاڑیوں کے ڈگیوں میں رکھتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں. اور یہ سب میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے موقع پر جا کر دیکھا. اور جب پولیس اس پر کام کرتی ہے, اس کھڈے کو دوبارہ سے کھولتی ہے, چیک کرتی ہے, اندر سے لاش کو نکالتی ہے, پوسٹ مارٹم کے لیے دیتی ہے, تہمینہ شیخ وہاں پر پروگرام کرنے جاتی ہے, تو اس کھڈے کے پاس کھڑے ہونا تہمینہ شیخ کے لیے ممکن نہیں ہوتا اور وہاں پہ آتی ہیں الٹیاں, کیونکہ اسمیل بہت زیادہ ہوتی. یعنی وہ خالی کھڈا, قبر نہیں میں اس کو کہوں گی, قبر تو ایک پراپر طریقے سے نکالی جاتی ہے, کھودی جاتی ہے, وہ خالی کھڈا جس کے اندر کوئی 2 دن 3 دن 4 دن بھی رہی ہو اور پھر وہاں سے نکال لی ہو, تو اس مٹی میں سے بھی اتنی بدبو آتی ہے کہ آپ یقین کریں پاس کھڑا نہیں ہوا جاتا. اگر آپ لوگوں نے میرے پروگرامز دیکھے ہوں تو بہت سے میرے ایسے پروگرامز ہیں جس میں میں باقاعدہ وامٹ کر رہی ہوں, کیونکہ وہاں پر اسمیل بہت تھی. میں کیا, میری پوری ٹیم کا برا حال تھا. یہاں پر اسمیل کیوں نہیں آئی؟ اب اس کا جواب آپ لوگ یہ دیں گے کہ بتایا تو ہے ٹیم نے یا پولیس نے یا بیلف والوں نے کہ اندر تو بے تحاشا اسمیل تھی, تعفن تھا, بدبو تھی. اوکے ڈن, اندر دی اسمیل باہر کیوں نہیں نکلی؟ اس فلیٹ کے دروازے تک اسمیل کیوں نہیں پہنچی؟ اتنا سا ہوتا ہے نا چوہا, فار ایگزامپل میں مثال دیتی ہوں, چوہا مر گیا, بلی مر گئی, سوفے کے نیچے مری پڑی رہ گئی, بیڈ کے پیچھے پتہ نہیں لگ رہا, وہ اسمیل بڑی آ رہی, اسمیل بڑی آ رہی, چیک کرو, سوفے آگے پیچھے کرو. اتنی سی باڈی ہوتی ہے چوہے کی یا بلی کی, چلے اتنی ہوتی ہے. یہ پوری عورت ہے حمیرہ اصغر, 5-6 فٹ ہوگا نا قد, 5 فٹ کچھ ہوگا, 6 فٹ ہوگا. تو اتنی بڑی باڈی کی اسمیل گھر کے دروازے تک کیوں نہیں گئی؟ میرا پوائنٹ یہ ہے, اس بات کو کلیریفائی کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ چیزوں کو کمپلیٹ طریقے سے کلیریفائی کیا جا سکے. شکریہ.